تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. حج بیت اللہ، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے. رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. دنیا کے اندر جو ہے جانے کی جو جگہ ہے، مساجدیں، اللہ کے گھر، اللہ کا راستہ اور حرمین شریفین، اللہ کے در پہ حاضری. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جانا اس کے لیے کوئی پیسہ یا کوئی ایسی صلاحیت یا کوئی ایسی بات، بلکہ ہم نے دیکھا جو بے چین ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں اور کچھ آنسو کے قطرے بہا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اور اگر طلب نہ ہو اور طالب نہ بنے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہر سال نہیں، ہر مہینے جا سکتے، اتنا دیا ہوا ہے کہ ہر روز جا سکتے. لیکن جب قبولیت نہیں ہوتی ہے، طلب نہیں دکھائے، یہ تو طلب والے ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت والی ہے اور بڑی صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے. وہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے اس کے حاجت مند ہیں، وہ کسی کی حاجت، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا کام اس کے بغیر نہیں بن سکتا اور اس کا کام سب کے بغیر بنتے ہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی ہے، اسی کا ہے، اسی سے ہے اور وہی سب کچھ ہے اور اسی کا سب کچھ ہے اور اسی سے سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنوں میں سے بنا لیں، محبوبوں میں سے بنا لیں، اپنے مقبول بندوں میں سے بنا لیں، جی اپنے اولیاء میں سے بنا لیں. اس کے لیے طلب کا ظاہر اللہ تعالیٰ کو اظہار کرنا. وہ بچہ ہوتا ہے اور وہ والدین اس کو چھوڑ کر بلاتے ہیں اپنی طرف، اور وہ اپنی سی کوشش کرتا ہے، اٹھنے لگتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، ڈرتا ہے. جو شروع میں چلنا سیکھتا ہے اور ذرا دور کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، اور تھوڑی سی ہمت پکڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے ڈگمگاتے قدم سے کچھ آگے کی طرف کوشش کرتا ہے بڑھنے کی، ہے جی. اور بڑے کیا کرتے ہیں، بڑے اس وقت میں ہوتے یہ گرنے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے. بڑوں کی یہی فکر ہوتی ہے کہ کچھ قدم چل کے آتا ہے فوراً تھام لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وقت جو ہے یہ اذان کے ذریعے سے پکارا جا رہا ہے، اپنی طرف بلایا جا رہا ہے. کس لیے بلایا جا رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، ہماری نمازوں کی، ہماری سجدوں کی، ہماری ثنا کی، ہمارے رکوع سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بہانے سے نوازنا ہے، اپنا قرب عطا کرنا ہے اور انعامات دینے ہیں اور اس کو بخشنا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہے اور نعمتوں سے نوازنا ہے. تو یہ بہانے سب اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہمیں دیے ہیں تو یہ نوازنے کے لیے دیے ہیں. اور اگر آدمی بے اعتنائی کرے اور آدمی کوئی اللہ کی طرف توجہ نہ دے، اللہ کی طرف سے مؤذن پکارتا ہے، منادی ہے اللہ کا، اور آدمی کوئی توجہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے، اللہ کے دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے. اللہ کے راستے میں نکلنا
کس لیے ہوتا ہے؟ کہ میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، میری کمیاں دور ہو جائے، میرا یقین صحیح ہو جائے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے ہے جی۔ اور موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور حساب کتاب بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا یقین پختہ ہو جائے۔ یقین ہے، لیکن جو ہے وہ یقین کا وہ درجہ جو ہمیں عمل پر ڈال دے۔ ہمیں آخرت حق ہے، سچ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات حق ہے، سچ ہے، اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے جی۔ ہر گھڑی میرے ہر عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ ہے، اور فرشتے بھی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے بھی مقرر ہیں، کتابچہ میرا بن رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ اب یہ یقین اس درجے کا حاصل ہو جائے، استحضار میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے۔ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے۔ تو حرمین شریفین کی طرف بھی جانے کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ اگر آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے کہ کچھ اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو ہم نے دیکھے ایسے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ کے دوستوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا، آپ کے کاروباری جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہے کہ جن کی کوئی ظاہری مالی اعتبار سے کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بلا لیتے ہیں، آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے جی۔ تو یہ سب طلب کرنے کی چیزیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک شخص کہے گا، اے اللہ آپ نے مجھے دنیا میں یہ چیز نہیں دی تھی، یہ نہیں دی تھی، یہ نہیں دی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے مجھ سے مانگا تھا، تم نے مجھ سے مانگا تھا۔ اور ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، تم اپنے جیسے سمجھتے ہو ہمیں، کیسے ہوگا؟ تو ٹھیک ہے جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کبھی یہ حال نہیں آتا کہ اس کے اوپر کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی قدرت والی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس کا چاہنا ہو جانا ہے۔ وہ چاہ لیتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چاہ لیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود مل جاتی ہے۔ وہ چاہے تو اژدہے کو سانپ بنا دے، وہ لکڑی کی لاٹھی کو سانپ بنا دے، اژدہا بنا دے، اور چاہے تو پھر اژدہے کو لاٹھی میں تبدیل کر دے۔ وہ چاہے تو پہاڑ کے یعنی پہاڑ ہے، سخت پہاڑ ہے، اس میں سے گابن اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دیا صالح علیہ السلام کے قوم کے لیے، پہاڑ کے اندر سے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ارادہ کر لیتا ہے تو جو ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دے دیتے ہیں کہ جو ہے کہ کہتے ہیں کتنا بڑا جہاز تھا وہ، جیسے آج کل جہاز ہے جی، وہ کھلا جہاز ہے، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ میلوں مسافت طے ہو رہی ہے، اور کیا جاؤ جلال ہوگا، کیا بات ہوگی۔ تو آج بھی یہ بات ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ بات ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں پھر وجود میں آتی ہیں۔ پہلے اللہ کے ہم بن کے تو دیکھیں نا، اللہ کا بننا کوئی مشکل نہیں ہے، خود سرنڈر ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ہمارا ہو جائے تو پہلے ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کے ہو جانا کیا ہے؟ ہم اللہ کے بن جائیں، وہ کیا ہے؟ بس اپنے اختیارات کو چھوڑ کر کے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ سجدے میں پڑ جانا کیا ہے؟ اس سجدے کے اندر آدمی اپنی پیشانی کو کہتا ہے، سجدے میں ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اور یہ آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے پیشانی عزت والی چیز انا ہوتی ہے نا آدمی کی، میں جانتا ہوں میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ میں سے بس میں ساری عزت کی ساری چیزوں کو اس نے اللہ کے قدموں میں رکھ کر کے یہ اس بات کو کہہ دیتا ہے کہ اللہ بس تو ہی تو ہے، بس میرا سر تیرے قدموں میں ہے۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر ہم جو ہے اپنے اختیار کو چھوڑ کر کے ہر آن ہر گھڑی اس کی غلامی، اس کی بندگی، اس کو دیکھ کے چلنا۔ تو اب رمضان مبارک کا یہ
مبارک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرمایا کرتے تھے، رجب ہی سے دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان مبارک نصیب فرمائیے۔ تو رجب گزر گیا، اب شعبان جو ہے تیزی سے نکل رہا ہے۔ آج شعبان کی کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئے، تو 12 تاریخ شعبان کے ہو گئی۔ اب رمضان مبارک کی آمد ہے، ابھی سے کچھ خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی، ابھی سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھیے۔ اور رمضان مبارک میں، یہ شعبان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ 15ویں شعبان کے اندر کہتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ سال بھر کے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے، روایت ہے مختلف ہیں، لیکن شیخ الحدیث صاحب نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، اس کے اندر شعبان کی 15ویں کے بارے میں بھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں نے 15ویں شعبان کو سال بھر کے جو ہے لوگوں کے بارے میں احکامات دیے، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کون ہر ایک کے موت کا، ہر ایک کے اس کا روزی کا، ہر چیز، یہاں تک کہ آدمی کہتا ہے کہ بازار میں پھر رہا ہے اور اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے اور اس کا کفن بازار میں آ چکا ہے جی۔ آدمی نکاح کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان کے بالکل آمد ہے۔ تو ابھی سے اس شعبان کے مہینے سے ہم رمضان مبارک کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ 15ویں شعبان، یہ بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کا، بخشش کا، گناہوں کے معاف فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ سال بھر جو غفلتیں ہوئیں، سستی ہوئی اور نادانیاں ہوئیں، گناہ ہو گئے، یہ سب کچھ ہمارے قصور ہو گئے، ایک موقع، ایک بہانہ دے کر کے کہ اب پلٹ آؤ اور پچھلے پہ توبہ کر لو۔ تو اب رمضان مبارک کے یہ آمد ہے، اور اسلام کا چوتھا رکن رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں روزہ بدنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، روزے چند دن کے لیے۔ تو روزے کی حکمت کیا ہے؟ اب یہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، میں روزے کی حکمت کی طرف اشارہ ہے، لعلکم تتقون۔ تقوی صغیرہ کبیرہ، ظاہری اور باطنہ، گناہوں سے بچنے کا نام، منع کی ہوئی چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جانا۔ تو تقوی نام ہے صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے، روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت، حیوانوں والی اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، بہیمیت کے جذبات ہیں، نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں، جن سے نفس کا ابھار معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے، معاصی، گناہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمیت کے جذبات کمزور ہوتے ہیں، حیوانیت والے جذبات وہ کمزور ہوتے ہیں، نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات اور لذت کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ کھانے پینے، جنسی تعلقات کے مقتضا پر عمل کرنے سے اگر باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص رمضان کے روزے ان کے احکام اور آداب اور روشنی میں رکھ لے جو قرآن حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر نفس میں ابھار ہوتا ہے تو آئندہ رمضان موجود ہوتا ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، دو چیزیں، ایک منہ، دوسرا شرمگاہ۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ، سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ۔
ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزے میں منہ اور شرمگاہ دونوں ہی پر پابندی ہوتی ہے۔ مذکورہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث پاک میں فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، گناہ سے اور آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ اگر روزے کے پورے تمام احکام آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے روزے کو تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ جو روزہ رکھ کر جھوٹی بات، غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں، وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کھانا پینا جن سے تعلقات چھوڑنے سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کو فواحش، منکرات، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزے میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کھانے، حرام کام کرنے، غیبت وغیرہ کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو روزہ رمضان مبارک کی آمد ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رمضان مبارک کے اندر آدمی روزہ رکھ کر کے اس بات کو مسلمان، مومن، ایمان والا، اللہ والا کہتا ہے، اے اللہ یہ کھانا میری ضرورت آپ نے بنایا، یہ پینا، پانی، پیاس اس یہ میری ضرورت آپ نے بنائی ہے، لیکن اے میرے پیارے اللہ آپ نے اگر اس سے منع کر دیا ہے تو ہم کھانے کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے، ہماری ضرورت کھانا اس کو بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم پینا ایک ضرورت ہے، آپ نے منع کر دیا، پینے سے بھی ہم رکنے کے لیے تیار ہیں، ہماری جائز جو ہے کہ نکاح والی بیوی بھی ہے، لیکن اللہ آپ کا حکم ہے، منع ہے اس وقت سے اس وقت تک، تو ہم نے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ گویا کہ حرام تو حرام، اے اللہ اگر ہم آپ کی خاطر حلال کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ اظہار ہے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بتانا ہے، اے اللہ ہم آپ کے خاطر حرام نہیں، ہم تو حلال کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو رمضان مبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے پچھلے گناہوں پر توبہ، ندامت کے آنسو بہا کر کے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اور ایسے ماحولوں میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، ایسے اعمالوں میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے کہ ایک عمل سے نکل کے دوسرا عمل، ضرورت کے درجے میں کاروبار ہے، ملازمت ہے، وہاں بھی جانا ہے، لیکن کیا ہے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہوں، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرمائے، اور رمضان مبارک ہمیں نصیب فرما دے، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔